آدمی دوسرے کی برائیوں کو دیکھتا ہے، اپنی برائیوں کو بھول جاتا ہے۔ مگر پھر بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے اتأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، Do you enjoin the righteousness on other people while you ignore yourself؟ کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو مگر خود کو بھول جا رہے ہو، خود اگنور کر رہے ہو، حالانکہ تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، بیان سن رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر بھی تم غور نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں اپنے اندر بھی سدھار لانا ہے۔ اس کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ حساب لگانا چاہیے کہ میں نے آئندہ کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور پھر دوبارہ یہ حکم ہے کہ واتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کے بارے میں باخبر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا انسان بنوں، میرے گھر والے بھی اچھے بنیں، میرے بال بچے، میرے بھائی بہن، میرے پڑوسی سب اچھے بنیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر ریفارمز آئے، سب لوگ اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں۔ لیکن اور اس مقصد کے لیے بہت سارے ادارے، بہت ساری آرگنائزیشنز، تنظیمیں، سنستھائیں کام کرتی ہیں، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتی ہے، پروگرام کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اچھا کس طرح بنا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان تمام اداروں کا کوئی خاص بینیفٹ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی ہمیں یہ نہیں لگتا کہ سوسائٹی کے اندر واقعی کوئی ریفارمز، کوئی تبدیلی، کوئی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، ریفارم کی بات کرتے ہیں، تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر سدھار پیدا ہو، سوسائٹی کے اندر اچھائیاں پیدا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ میرے اندر سدھار کیسے آئے گا، کیونکہ سدھار لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ تو انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں نظر نہیں آتی، دوسرے کی کمی کوتاہیاں نظر آتی ہے، تو وہ ان کو صحیح کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے ان تنظیموں کا اور ان پروگرام کا، ان جلسوں کا کوئی خاص بینیفٹ اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر کہ صحابہ کرام کی شخصیتیں، صحابہ کرام لوگ وہ ہیں کہ جو اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں اور سب سے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا اور یہ امتحان میں پورے اترے۔ قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا، اور وہ صحابہ کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کی باتیں، آپ کے بیانات، آپ کی اسپیچ سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زندگی کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں اپنے آپ کی، اپنے نفس کی بہت زیادہ فکر تھی، اتنی زیادہ فکر تھی کہ ہمیں اتنی فکر نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے صحابی ہیں، صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کریم کے کاتب وحی بھی تھے، یعنی قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا بعض مرتبہ ان کو لکھنے کا موقع ملتا تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے آئے، باہر نکلے، بڑی پریشانی میں ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو جواب دیا کہ ابوبکر حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہ منافق ہو گئے؟ سبحان اللہ، ماذا تقول، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حنظلہ صحابی رسول ہے وہ بھی منافق ہو سکتا ہے؟
تو حضرت حنظلہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو، مگر جب گھر آتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ جو دل کی حالت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی وہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہی تو منافقت ہے کہ کبھی آدمی کی حالت ایسی ہو رہی ہے اور کبھی آدمی کی حالت دوسری طرح کی ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ بات تو میرے ساتھ بھی پیش آتی رہتی ہے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کیا اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسے منافق ہو گیا، کیا بات ہوئی؟ تو جواب دیا اللہ کے نبی جب ہم آپ کی مجلس سے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت الگ ہوتی ہے، مگر جب گھر میں، کاروبار میں، بزنس میں چلے جاتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دل کی کنڈیشن اور سچویشن کی بات ہوتی ہے کہ کبھی دل کے اندر رقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف زیادہ آ جاتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، نبی کو راضی کرنے والا اعمال کرو۔ کبھی رقت، نرمی کم ہو جاتی ہے، سختی بڑھ جاتی ہے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 24 گھنٹے یعنی ہر وقت تمہاری حالت وہی ہو جائے، تمہارے دل کی کیفیت وہی ہو جائے جو میری مجلس میں، میری محفل میں ہوتی ہے، تو تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگیں، سلام کرنے لگیں۔ تو اس پوری حدیث میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اپنے آپ کی، خود اپنے آپ کی، اپنی اصلاح کی، اپنے دل کی اتنی فکر کر رہے ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں۔ تو ہم ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کہ جو صحابی رسول بھی نہیں ہے، جن کا ایمان اس درجے کا بھی نہیں ہے، جن کے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کی، اپنی اصلاح کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ میں اس سے بھی ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ نمبر کے صحابی، بالکل ٹاپ دوسرے نمبر کے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو منافقین تھے ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیے تھے کہ مدینے میں یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے اور یہ شخص منافق ہے۔ تو آپ اور یہ راز کے طور پر آپ نے ان کو بتائے تھے۔ تو حضرت حذیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ سے یہ کہا کہ حذیفہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ تم مجھے منافقین کے نام بتا دو، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے نبی کے راز کھول دو، راز فاش کر دو، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ کہیں ان منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی شخصیت، یہ حضرت عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، دنیا کے اندر یہ فرما دیا تھا کہ عمر جنتی ہے، عمر تم جنتی ہو اور جنت میں میرے ساتھ رہو گے، میرے پڑوسی رہو گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگ کر لیا ہے، مگر ان کی دل کی حالت کیا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں عمر منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں عمر کا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے صحابی ہو کر جن کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن کریم کی آیت نازل کی، وہ اپنے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے او ہو بلیو let every person look to what he has sent forward for the morrow، کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ تم نے آخرت کے لیے، اپنے آئندہ کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، پوری ایک کمپلیٹ آیت ہے، مگر اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال ایک دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تمہارا کبھی جھاڑی دار، خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ جیسے جنگل میں راستے ہوتے ہیں، ادھر بھی جھاڑی ہوتی ہے، ادھر بھی جھاڑی ہوتی ہے، کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا؟ تو جواب دیا کہ ہاں ایسے راستے سے بہت مرتبہ گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے گزرتے ہو؟ تو
تو جواب دیا کہ اپنے آپ کو بچا کر گزرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں ادھر سے کانٹے نہ چبھ جائے، کوئی کانٹا ادھر سے کپڑوں میں نہ لگ جائے اور پھر وہ میرے بدن میں نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، فرمایا بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اے انسان تو اس دنیا میں اس طرح زندگی گزار کہ کہیں تیرا دامن کسی گناہ سے، کسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے آلودہ نہ ہو جائے، کوئی گناہ کا کانٹا تیرے دامن میں نہ چبھ جائے، بس اپنے آپ کو یہ بچا کر چلنا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورتحال ہے۔ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ دوسرے شخص کے اندر ریفارم آئے، دوسرا شخص اچھا بن جائے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر اچھی صفت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر کمی اور جو کوتاہیاں وہ ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو اب بیماری کی حالت میں آدمی کو صرف اپنی بیماری نظر آتی ہے، دوسرے آدمی کی بیماری نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی کو بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، تو بس اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی کہ اسے دوسرے شخص پر کیا گزر رہی، وہ بیمار ہے مگر دوسرا شخص بیمار ہے تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ دوسرا شخص بیمار ہے، اس پر کیا گزر رہی ہو۔ تو بیماری میں تو آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ صرف اپنی ہی بیماری نظر آتی ہے، دوسرے آدمی کی بیماری نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو انسان کے اندر یہ جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ بھی ایک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ باڈی کی بیماری نہیں ہوتی، انسان کے جسم کی بیماری نہیں ہوتی ہے، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے آدمی اپنی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا ہے اور دوسرے کی بیماری اسے نظر نہیں آتی، تو اسی طرح یہ جو روح کی بیماریاں ہیں، جو نفاق ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت، یہ جتنی بھی بیماریاں، یہ روح کی بیماری، اسی طرح یہ بھی نظر آنی چاہیے۔ ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں شدید درد ہو گیا، بہت سخت درد ہو رہا ہے۔ اب درد جب ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے واقعی، لیکن ان کے بارے میں کہ ان کو سائیکولوجیکلی وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ اب ان کے ہسبینڈ ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، ہاسپٹل جب لے کر گئے تو ان کے سامنے ایک مریض آیا، وہ مریض اتنا شدید بیمار کہ آگ کی وجہ سے اس کا پورا بدن جھلس گیا تھا، جل گیا تھا، اور وہ بڑی شدید یعنی بہت زیادہ کراہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب یہ آدمی یعنی یہ ہسبینڈ اپنی وائف سے، جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بھی حالت خراب ہے مگر اس شخص کی حالت تو دیکھو، یہ تو تم سے بھی زیادہ بیمار ہے، کس طرح تڑپ رہا ہے، پورا بدن جھلس گیا، آگ سے جل گیا ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے اس کی طبیعت خراب ہے مگر اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس عورت کو صرف اپنی بیماری نظر آ رہی ہے مگر دوسرے کی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر یہی چیز ہمارے اندر اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیوں کو لے کر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی کمی نظر آنے لگے، اپنی کوتاہی نظر آنے لگے، تو انسان اپنی اصلاح خود بخود کر سکتا ہے، پھر دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی، آپ غور کیجئے کہ سوسائٹی کس طرح بنتی ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر بہت ساری فیملی ہوتی ہے، اس فیملی کے اندر بہت سارے ممبر ہوتے ہیں۔ اگر ایک ممبر یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، مجھے اپنے اندر ریفارم لانے ہیں، اصلاح کرنی ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو الگ کرنا ہے، تو اگر اس طرح فیملی کے اندر ممبر اپنے اصلاح کریں گے، پھر فیملی سے دوسری فیملی، پھر تیسری فیملی، تو اس طرح جو سوسائٹی فیملی سے بنتی ہے، سوسائٹی کے اندر ریفارمز پیدا ہو جائے گی، سوسائٹی کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی دوسرے کی برائیوں کو دیکھتا ہے، اپنی برائیوں کو بھول جاتا ہے۔ مگر پھر بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ Do you enjoy the righteousness on other people while you ignore yourself؟ کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو مگر خود کو بھول جا رہے ہو، خود اگنور کر رہے ہو، حالانکہ تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، بیان سن رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر بھی تم غور نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں اپنے اندر بھی سدھار لانا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جب انسان کسی کو اچھے کام کی دعوت دے تو وہ خود بھی اس اچھے کام کو، اس اچھی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کسی کو برائی سے روک رہا ہے تو دیکھے کہیں برائی میرے اندر تو نہیں ہے، تو اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرے۔ یہ دعوت کا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ پیمانہ ہے۔ اور اسی کے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قول سے نصیحت مت کرو، یعنی باتوں سے نصیحت مت کرو، اعمال سے، عمل سے نصیحت کرو۔ آپ
کسی کو قول سے باتوں سے نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس کو نصیحت کرو، آپ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر لو کہ دوسرا آدمی آپ کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اس صفت کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اس صفت کو، اس کوالٹی کو اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو قرآن کریم نے ہمیں یہ آیت بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے آئندہ کے لیے کیا اچھے اعمال تیار کیے ہیں اور کیا برے اعمال آگے بھیج دیے۔ تو اس کو یعنی اصلاح کرنے کا سب سے آسان طریقہ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو 24 گھنٹے کے اندر چند لمحات اپنے الگ کرنے چاہیے، اور اس میں پیسفل مائنڈ کے ذریعے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، آج کا جو دن گزرا ہے کہ میں نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اور کتنے برے اعمال کیے ہیں، اور ان برے اعمال کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں، اور جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے اندر اور امپرومنٹ کیسے لا سکتا ہوں۔ آپ ایک وقت چند لمحات، چند منٹ اس چیز کے لیے، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، واچفلنس کہتے ہیں، قرآن کریم کی زبان میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اصلاح نفس کے لیے یہ وقت نکالیے اور یہ سوچا کیجیے کہ میں نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں آج کے دن اور کتنے برے اعمال کیے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر، خود آپ کے اندر ایک اچھا ریفارم، ایک اچھی تبدیلی آپ خود بخود محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔